آدم قبلہ مرحوم کی بات ہو رہی تھی اور مبلغ آدم کہاں سے زمانہ ڈھونڈ کے لائے گا ہیرے مولانا اسماعیل جیسے. خدا میرا جانتا ہے ہمیں کافی سال قبلہ کی شاگردی اور تلمیذی میں رہنے کا عباس بھائی گواہ ہے موقع ملا. قبلہ ایک فکر جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں بچوں تک یہ باتیں کتابوں میں تو نہیں نہ ملتی, یہ باتیں نئی نسل تک پہنچنی چاہیے. مبلغ آدم مولانا محمد اسماعیل قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے محمد کی بیٹی کے وسیلے ہی سے ہر چیز مانگی ہے. قبلہ فرماتے تھے میں نے محمد کی بیٹی سے دنیا نہیں مانگی, محمد کی بیٹی بی بی فاطمہ سے. مبلغ اعظم فرماتے تھے میں نے دنیا نہیں مانگی, ہاں میں نے اتنا ضرور مانگا ہے کہ بی بی تیرا مخالف سوال کرے مجھے جواب کی توفیق ملنی چاہیے. اور بخدا زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. جی ہاں ماشاءاللہ میرے عباس بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی کسی بندے نے جواب دیا ہی نہیں جتنی اسپیڈ مبلغ آدم کی تھی. اچھا ایک اور کمال ہے شاہ جی کہ جس لہجے میں سوال ہوتا تھا نا اسی لہجے میں جواب. شکرگڑھ میں مجلس میں ایک مسجد کا مولوی کھڑا ہو گیا, پنجابی میں کہنے لگا تسی شیعہ مولوی اسماعیل, تسی شیعہ ملی مچھی کیوں نہیں کھاندے؟ مبلغ آدم نے کہا اس لیے کہ تانوں سستی لبدی رہے. پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچ بھی رہی ہے ہاں لیکن قدر دھان ہو گیا آپ. یعنی جس لہجے میں لودھرا میں بڑی جلدی باتوں سے باتیں میں ذہن اس طرف آ گیا ہے, یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. لودھرا میں مبلغ آدم آئینس پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو مولانا اسماعیل صاحب قبلہ سے پہلے ایک ذاکر نے قصیدہ پڑھا اور اس قصیدے میں اس نے ماشاءاللہ ذاکر بھی ہسٹوریکل تاریخی واقعات پڑھتے ہیں تو اس میں قصیدے میں اس نے ذاکر نے کوئی بھی ذاکر ہوگا ذہن میں نام نہیں آ رہا, مبلغ آدم سے پہلے اس نے ذوالفقار مولا کی تلوار عرش سے اترنے والا واقعہ پڑھا. آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے نا, وہ روایتوں کا اختلاف ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کنفرم جو روایت ہے وہ میدان احد والی ہے کہ تلوار جو ہے حضرت علی کی حفاظت رسول میں اپنی تلوار علی کی ٹوٹ گئی تو علی رسول خدا کے پاس آئے, تلوار تو رسول کے پاس بھی تھی. علی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو رحمت ہے تو عالم میں, آپ نے تو تلوار اٹھانی نہیں, آپ نے تو تلوار چلانی نہیں, آپ رحمت ہے, پلیز دشمن تیرے بہت قریب ہے, اللہ کے نبی اپنی تلوار مجھے دے دیں. جب علی نے ایمرجنسی میں نبی سے تلوار مانگی کہ اپنی تلوار مجھے دے دے, نبی مطمئن لہجے میں کہتے ہیں میں تلوار کیوں دوں, جس کا سپاہی ہو وہ جانے اور تلواریں جانے. اللہ اکبر کو توجہ صاحبان بھائی. تو یہ احد کا مقام ہے جہاں پہ ابھی نبی کے یہ لفظ ختم نہیں ہوئے تھے یا جبرائیل نے یہ آواز دے کے کہا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, کہ علی جیسا جوان کوئی نہیں اور ذوالفقار جیسی تل. اچھا یہ واقعہ ربائی اور قصیدے کے انداز میں ذاکر نے پڑھا. جو ہی مبلغ اعظم ممبر پہ آئے, جب قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم اسٹیج پہ تشریف لائے تو ایک مولانا, اچھا بھلا وقت تھا جب مسجدوں کے مولوی بھی مجلسوں میں تشریف دیہاتوں میں لے آتے ہوتے تھے, اب تو خیر عجیب ٹینس ماحول بن گیا, دنیا کے قدرے ہی بدل گئے. اس نے اٹھتے ہی مولانا اسماعیل صاحب نے ابھی خطبہ بھی نہیں پڑھا, کہنے لگے مولانا اسماعیل بات سن, یہ ذاکر تو چلو تمہارے ہی ہوتے ہیں لیکن تو 40 سال ہمارے ٹبر میں رہ کے آیا ہے. مولانا اسماعیل تم نے ذاکروں کو سمجھاتا کیوں نہیں؟ یہ کس طرح کے واقعات پڑھتے جسے عقل ہی نہیں مانتی کہ تلوار علی کی عرش سے اتری. مولانا اسماعیل ان شیعوں کو سمجھاؤ کہ تلواریں بنتی ہیں لوہا گرم کرنے سے. اللہ میاں کوئی عرشوں پہ بھٹیاں لگا کے نہیں بیٹھا تھا. آپ نے سوال سنا, خدا میرا جانتا ہے جب مولوی نے اعتراض کیا نا کہ اللہ میاں کوئی عرشوں پہ بھٹیاں لگا کے تو نہیں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ لوہا گرم کر کے تلواریں بنا کے بھیج رہا تھا. قبلہ مولانا خدا کی قسم استاد محترم مبلغ اعظم وکیل اہل بیت نے ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی, مسکرا کے فرماتے ہیں آپ ماشاءاللہ مجھے چہرے سے حافظ قرآن لگ رہے ہیں. کہنے لگے اللہ کے فضل سے مجھے 30 پارے یاد ہیں. مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں قرآن کے کسی پارے میں ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم بڑی لاڈلی تھی, جو کھانا ہوتا تھا موسیٰ سے ضد کرتے, موسیٰ دعا مانگتے, پکے پکائے کھانے آتے. وہ مولوی سویٹ سے بول پڑا, کہنے لگا بالکل قرآن میں ہے وہ منو سلوا جی پکے پکائے کھانے اترتے تھے. مبلغ اعظم نے کہا کمال نہیں ہو گئی, اور موسیٰ کی قوم کی دیگیں عرش پہ پک سکتی ہے, 0.5 کلو لوہا گرم نہیں ہو سکتا.